اسلامی تعلیمات کے مطابق جب انسان روتا ہے، خاص طور پر جب وہ دل سے اللہ کے سامنے اپنی کمزوری، پریشانی یا توبہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کئی آیات اور احادیث ہیں جو اللہ کی رحمت، مغفرت اور بندوں سے محبت کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن مجید سے آیات: اللہ کی رحمت اور قریب ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 186۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ بس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنی پریشانی بیان کرتا ہے یا دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے اور اس کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت کی وسعت: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ سورۃ الاعراف آیت 156۔ ترجمہ: اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب انسان روتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور ان کے دکھ درد کو دور کرنے کا بندوبست فرماتا ہے۔ صبر اور دعا کی تلقین: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت 45۔ ترجمہ: اور صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور یہ یقیناً بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں۔ جب انسان پریشانی میں روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر اور دعا کے ذریعے اپنے قریب آنے کی تلقین فرماتا ہے۔ رونا اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی علامت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ احادیث مبارکہ سے رہنمائی: اللہ کا بندوں کے آنسوؤں کو دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے اس کے آنسو سے جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے خوف، اپنے گناہوں پر ندامت یا اللہ کی رحمت کی طلب میں روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے اور اسے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرتا ہے، عادل بادشاہ کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ اسے بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے: میری عزت کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا چاہے کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ جب انسان ظلم یا تکلیف کی وجہ سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خاص طور پر سنتا ہے اور اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور انسان کا رونا: جب انسان روتا ہے تو یہ اس کی کمزوری، عاجزی اور اللہ پر انحصار کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کی حالت سے خوب واقف ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ ہر دل کے راز کو جانتا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 13۔ جب بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رونا کوئی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی اور توبہ کی علامت ہے۔ خاص طور پر رات کے آخری پہر میں جب بندہ اکیلا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ عملی مشورے: دعا مانگے: جب آپ روتے ہیں تو اللہ سے دل سے دعا مانگے، اپنی پریشانیاں، خواہشات اور گناہوں کی معافی مانگے۔ صبر اختیار کریں: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 153۔ رونا دل کو ہلکا کرتا ہے لیکن صبر آپ کو اللہ کی مدد حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نماز اور استغفار: رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھیں اور استغفار کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ: یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ وہ آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔